السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے، عالم الغیب والسماوات، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تمہارے عمل کو جانتا ہے، تم نے جو ابھی کچھ نہ کیا وہ بھی جانتا ہے، خبیر ہے، رب جانتا ہے۔ آج دیکھیں اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ہم صدقہ دیں تو کیا طریقہ اختیار کریں؟ دینے کے طریقہ کار بتائے گئے کہ اگر تم کھلے طور پر خیرات کرو تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن نیک نیتی کے ساتھ، رب کی رضا و خوشنودی کے لیے کھلے طور پر بھی صدقہ کرو، کھلے طور پر خیرات کرو، ایمان اور اخلاص مع اللہ کے ساتھ خرچ کر رہے ہو تو کھلے طور پر، ظاہری طور پر صدقہ دو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اخفا کر کر، پوشیدہ کر کر، خود رسول کریم علیہ السلام کا عمل حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ آپ بیوہ، یتیم، غربا کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح مدد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو خبر بھی نہیں تھی، اور رسول کریم علیہ السلام کے ظاہری پردہ فرمان لینے کے بعد یہ باتیں، بعض غربا و مساکین کی باتیں کھل کر سامنے آئیں کہ لہذا آقا علیہ السلام ان کی مدد کیا کرتے تھے، بلکہ پہاڑوں میں جا کر رسول کریم علیہ السلام کا عمل تھا کہ ایک محتاج کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ تو وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر اخفا کر کر، چھپا کر کر دیتے ہو، پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دکھاوے کے لیے ہم دیتے ہیں، دکھا کر ہم دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے تو دینا ہی نہیں ہے، دکھا کر ہم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، پر اس میں معاملہ یہ ہے کہ اس میں بعض وقت انسان عمومی طور پر نفس کا غلام، انسان کے ساتھ ایک نفس بھی، نفس امارہ جو اسے ابھارتا رہتا ہے، تو دے رہا ہے تو لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے تو نے کتنا دیا ہے، رب کی تو نے خرچ کیا تو کتنا خرچ کیا ہے، سخاوتیں کی ہیں، تشہیر بھی ہو، لوگوں کو معلوم ہو تو اتنا خرچ کرنے والا ہے، اتنا دینے والا ہے، اتنا بانٹنے والا ہے، اتنے لوگوں کو تو نے مدد کی، تو یہ نفس ابھارا کرتا ہے۔ تو جب ظاہر ہم دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ریا سے پاک، نمائش سے پاک، رب کی رضا و خوشنودی کے لیے اگر ہم کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہر عمل اگر دکھاوے کے لیے، جو بھی عمل کیا جائے دکھاوے کے لیے، تو اس کی جزا آخرت میں نہیں ہے، اس کی جزا صرف دنیا میں ہی ملنی ہے۔ بلکہ آقا علیہ السلام میں آپ سوچ لیں کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بارے میں، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی اہم ترین عبادت کے بارے میں، جبکہ روزے کا تو معاملہ ایسا ہے کہ صرف اور اللہ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ رمضان میں تو صبر رکھتے ہیں، عام دنوں میں جب تک بندہ کسی پر ظاہر نہ کرے میں روزے دار ہوں تو معلوم نہ ہو، لیکن روزہ رکھ رہا ہے، لیکن نیت یہ ہو کہ لوگ روزے دار کہیں،
صائم النہار صائم الدہر کہیں، بہت بڑا روزے دار، ہمیشہ روزہ رکھا کرتا ہے۔ تشہیر ہو تو فرمایا روزہ، جو آپ دیکھیں کہ خالصاً بندہ بھوکا رہتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا خوش ہوتی ہے، جب تک ظاہر نہ کرے معلوم نہ ہو۔ ایسی عبادت کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ دکھاوے کے لیے اگر رکھ رہا ہے تو اس نے شرک کیا۔ عبادت دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں شرک، زکوٰۃ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں شرک، حج دکھاوے کے لیے ہم نے کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اس نے شرک کیا۔ آج ہم دیکھیں حجاج کا معاملہ دیکھ لیں، زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیں، ہماری عبادات کا معاملہ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر ہمارے معاشرے میں یہ آلودگی پھیل چکی کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ساتھ ہی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جان لیں کہ ہم نے یہ عمل کیا ہے، ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، ہم نے یہ نیک کام کیے ہیں، ہم نے لوگوں میں اتنا تقسیم کیا ہے، اتنا بانٹا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو لہذا جہاں ہم کھلے طور پر کرتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پھر ابھی اس سے بچ کر ہم خاموشی کے ساتھ، ہم اخفا کے ساتھ پوشیدہ طور پر دیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب ہم کھلے طور پر دیں گے تو نفس کی شرارتیں ہیں کہ نفس ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گا، ابھارے گا کہ لہذا لوگوں کو معلوم ہو کہ تم نے کتنا خرچ کیا ہے۔ بس دل میں پھر یہ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیا تو لوگوں کو معلوم بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے واضح طور پر رب فرماتا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر پوشیدہ طور پر محتاجوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، زیادہ بہتر ہے، دنیا میں بھی بہترین جزا رب عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، آخرت اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم دیں تو اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دیں، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کہ ہم کھلے طور پر دیں یا چھپے طور پر دیں، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے دیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ آج دور ہے کہ انسان دیتا بھی ہے، فوٹوز کھنچاتا ہے، لوگوں میں تشہیر کرتا ہے، ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رب کو آپ کے ویڈیوز کی ضرورت نہیں، رب کو آپ کے فوٹوز کی ضرورت نہیں، یہ تو چند سالوں سے نکلے ہوئی چیزیں۔ اب تو جب معاملہ ہے مساجد، عبادت کی جگہ جہاں بندہ اپنے رب کی رضا و خوشنودی کے لیے جاتا ہے، یہ بات آ گئی تو عرض کروں، ہم کیمرے لگا بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، حفاظتی اقدام ہیں، باہری طور پر لگائیں، دروازوں پر لگائیں، بعض مساجد میں تو عالم یوں دیکھا کہ لہذا اندر محراب تک اب عبادت کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں، کون کھجا رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، یہ ہم لگائیں بھی تو باہری حصے میں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بس یہ معلوم ہونا چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ، اور دیکھیں کہ کیمرہ صرف آپ کے ظاہر کو بتاتا ہے، رب واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو کیا اللہ صرف آپ کے ظاہر کو دیکھ رہا ہے؟ اللہ آپ کے باطن کو دیکھتا ہے، آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ کیمرہ صرف آپ کے ظاہر کو دیکھتا ہے، کیمرے کے سامنے آپ جو کر رہے ہیں صرف اتنا ہی ریکارڈ ہے، لیکن آپ کے دل میں کیا ہے وہ رب جانتا ہے، آپ کس ارادے سے دے رہے ہو رب جانتا ہے،
آپ کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو رب جانتا ہے، آپ کس نیت کے ساتھ انفاق مال کر رہے ہو رب جانتا ہے، کس نیت کے ساتھ لوگوں کی مدد کر رہے ہو رب جانتا ہے۔ تو نیتوں سے باخبر ہے، کیمرہ آپ کی نیت کو نہیں جانتا ہے، لوگ آپ کی تصویر دیکھ کر آپ کی واہ واہی کر سکتے ہیں، آپ کے ویڈیوز دیکھ کر واہ واہی کر سکتے ہیں، لیکن رب کے سامنے آپ کی واہ واہ کب ہوگی؟ رب کے حضور فرشتوں کے درمیان آپ کی تعریف کب ہوگی؟ جبکہ ہم خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے ہم خرچ کریں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم یوں کہ ایک ہاتھ سے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو ہم دیکھیں کہ اسلام میں ہمیں مکمل طور پر طریقے بتائے گئے کہ ہم مال خرچ کریں تو کس کو دیں، کیسے دیں، کتنا دیں، مقدار تک بتائی گئی، انشاءاللہ تعالی آئندہ گفتگو میں بیان کی جا رہی ہیں۔